سورہ یوسف کا حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ کہانی صاحب کو یاد ہوتی ہے جی ٹھیک ہے، وہ جس وجہ سے بھی یاد ہوتی ہے سب کو یاد ہوتی ہے، تو ٹرو بس وہ آسان ہوتے ہیں، وہ اس سے سمجھا دینا، وہ ٹروپ بن گیا. وگرنہ یہ کہ قرآن مجید کا یہ تو بڑا بنیادی مضمون ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ عالم تشریح، عالم اسباب، عالم تکوین، ان میں کا فرق ہے. سورہ کہف ساری اسی پہ بیس کرتی ہے. تو یہ تو خیر یعنی اب اگر قرآن مجید پڑھیں تو یہ سمجھنے میں آپ کو دیر نہیں لگتی. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دیکھیں، میں اگر مثال سے بات سمجھاؤں، اگرچہ کہ وہ مثال پوری طرح میرے جذبات کی عکاس نہیں ہوگی، لیکن چلیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک کوئی آپ کا دشمن ہے جو روزانہ آپ کے جو نا 3 بندے مار رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک بندہ آتا ہے وہ 1 روز مارتے ہیں. تو آپ کوئی کمپیریزن میں اس جو 1 مار رہا ہے اسے بہتر نہیں سمجھیں گے؟ 3 والے کی نسبت اسے بہتر سمجھیں گے نا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو وہ ورسٹ کیفیت تھی نا اس کی نسبت یہ بہتر لوگ آ گئے. یعنی ابھی وہ شروع میں بھی عمر کا ذکر آیا تھا، تو اس اعتبار سے میں نے عدالت میں ایسی ڈھٹائی مطلب آئین کے خلاف قدم اتنی ڈھٹائی سے اٹھائے تھے لوگوں کو نہیں دیکھا جو میں نے پچھلے دور میں دیکھا ہے. تو فرض کریں ایک بندہ آئین شکنی بھی کرتا ہے، تھوڑا پردہ ڈال کے کرتا ہے نا. جی یعنی ایک سڑک کی بے حیائی ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر کی بے حیائی ہوتی ہے، دونوں برابر تو نہیں ہوتی. وہ بالکل ہی سر پیر سے اتار دیا ہوا تھا نظام کو. یعنی جوڈیشل سسٹم اور ملٹری کی بیوروکریسی ایسے بینڈ کر رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف ان کے فیور میں. پی ٹی آئی نہیں کہہ رہا میں. اچھا آپ سکتے ہیں اس سے بڑا منصوبہ ہے یہ پی ٹی آئی تو چلیں ایک ان کا وہ تھا نا. اصل میں دیکھیں یہ سارے لینڈ مافیا، ملک ریاض جیسے لوگ، پھر جس طرح جناب مال بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو سے چیزیں ہتھیائی جا رہی ہیں. جج صاحب کو گھر پسند آ گیا تو اس کے لیے انہوں نے کیا سے کیا نہیں کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیک نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس میں ہمیں یہ لوگ تھوڑے قانون کے وہ لگے نا کہ یعنی چلیں یہ قانون کا کچھ لحاظ کرتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے لگے کہ یار وہ پورا گروپ جو اس طرح کا گروپ تھا، وہ مال بناؤ گروپ جو ہے لپیٹو پاکستان، وہ آپس میں تو کنیکٹڈ تھا. تو وہ ہر جگہ یعنی جب آرمی چیف کے بننے کا وقت تھا اس میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی مخالفت کر رہی تھی، نہ بن سکے. ٹھیک ہے، آرمی کے اندر سے بھی مخالفت تھی، نہ بن سکے. اور عدلیہ بھی تو ادھر ہی کھڑی تھی نا. وہ جو بھی 4 کا یا 5 کا ٹولہ تھا جی وہ بھی تو ادھر ہی تھا. بن گیا سب کے باوجود بن گیا. اچھا یہی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی یہی سارا گروپ اکٹھا تھا. تو جو جوڈیشل کونسل میں کاروائی چلی اور جو کچھ بھی ہوا اس سب میں وہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جج بھی شامل تھے، اور فیض حمید اینڈ کمپنی وہ بھی ساری شامل تھی. شوکت صدیقی صاحب کو نکال دیا تو اس میں بھی یہ سارے شامل تھے. اچھا وہ شوکت صدیقی کو تو نکال دیا، فائز عیسیٰ کو نہیں نکال سکے، بچ گیا. میری کوشش تو بہت ہوئی لیکن بچ گیا. اور یہی ہر طرح کی کوشش کے باوجود حافظ صاحب بن گئے. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا نظام تو ان کے پیچھے نہیں کھڑا، تو کون ہے جو کھڑا ہے؟ یا تو کہیں کوئی بہت ہی بڑی طاقت ہے، تو وہ کون سی بڑی طاقت ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی سمجھیں گے کہ پھر یہ قدرت کچھ کرا رہی ہے ان سے. اور اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ میں انہیں کوئی مرد مومن کہہ رہا ہوں، قرآن کا انسان مطلوب کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ بس کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرف وہ درجہ بدرجہ کو اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے، یعنی ہم بالکل جو گر گئے تھے اس سے دوبارہ اٹھانے کا ایک پروگرام بڑے سطح پہ شاید شروع ہو گیا کہ یہ کام ہو گیا. نہیں تو 2022 ہمارا آخری سال تھا. اچھا آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ بالکل آخری سال تھا. یہ جو مشرق وسطیٰ میں ابھی کام چھڑا ہے یہ ظاہر ہے پہلے سے پلانڈ تھا، یہ کوئی نیا ایک دم اچانک تو نہیں ہوا. میرے آپ کے لیے اچانک ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا چلا رہے ہیں ان کے لیے اچانک نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو باقی دنیا کے حالات سیٹ کرنے تھے تو اس میں پاکستان کا مکٹ اپنا شامل تھا. اور ابھی اگر فلسطینی ختم نہیں ہو گئے، ان کی ریزسٹنس جاری ہے، ابھی اگر
عرب کے مسلمانوں کا جو ہے نا وہ قتل عام نہیں شروع ہوا، تو یہ پاکستان کے بچ جانا اس کی وجہ ہے. بیلنسنگ کے طور پہ آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے ایک ایٹمی طاقت ہے، یہاں کسی کا دماغ خراب ہو تو وہ مطلب اس سطح کا ظلم تو اب نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو کسی طرح کسی وہ کینڈے میں نہیں لائیں. جی سر، دماغ کب خراب ہوگا سر؟ ایک عجیب سا سوال ہے لیکن نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب آپ اللہ تعالیٰ کے پلان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، ایک تو یہ وہ زمین پہ ہو رہا ہے، زمین پہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے جی، آپ کہیں گے کہ انگریزوں نے بنایا ہے. یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی جیسے پروجیکٹ عمران خان تھا تو ایسے ہی پروجیکٹ قائد اعظم تھا، لوگ کہتے ہیں آج. جی جی ٹھیک ہے، تو زمینی حقائق تو آپ کو یہی بتائیں گے. لیکن اگر وہی قرآن کے وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی کیوں کریں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کر لیں. فرعون کے دربار میں فرعون نے کیوں پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فیٹ، ٹھیک ہے نا. تقدیر ہے. تو بس اسی طرح ہوتا ہے، اللہ کے کام کرنے کے طریقے ہی ایسے ہیں. یوسف علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ جب آخر میں آتا ہے نا، تو جب انہوں نے سجدہ کیا بھائیوں نے بھی اور والدین نے بھی، تو کہا یا ابتی قد جعلہ ربی حقا ھذا رؤیا یا من قبل، یہ میرا وہ خواب تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلہ ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا. اور اس کے آخر میں جا کے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب وہ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے بڑی لطافت سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی ڈیلیکیسی کے ساتھ اسے پورا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی کو یہ کیا کر رہے ہیں. یوسف جانتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کیا ہو رہا ہے، یعقوب جانتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے علیہ السلام. بھائیوں کو نہیں پتہ لگتا یوسف علیہ السلام کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم کر رہے ہیں جو عزیز مصر کو نہیں پتا ہوتا، زلیخا کو نہیں پتا ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ اسے ایک ایکشن کا ری ایکشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جس کے سامنے پورا پروجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، اسے پتا ہوتا ہے. اس طرح میں پاکستان کو دیکھتا ہوں. یہ اب انفرادیت کا دور نہیں ہے، اجتماعیت کا دور ہے. اس میں وہ رول کسی ملک کا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے افراد کو تیار کیا کرتا تھا، رولتا تھا. وہ کوئی کبھی مدین کی خاک چھانی ہے تو کبھی بکریاں چرائی ہیں، تو پاکستان کو بھی گرم حالات سے گزار کر ایک سٹیج پہ لے آئے. ایٹمی طاقت ہے، سب کچھ ہے. اب وہ چیز شروع ہوئی ہے کہ جس میں یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع پہلی دفعہ ہے. تو شروع میں کچھ لڑکھڑائیں گے، اس سے پہلے تو انگلی پکڑ کے ہی کھڑے ہوتے تھے نا، امریکہ کا سہارا تھا.